اور ہمیں جوائن کیا ہے جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب نے، دفاعی تجزیہ کار ہیں. ان سے بھی بات کریں گے جو بلوچستان کے بارے میں بات ہوئی ہے آج کی پریس ٹاک میں. لیکن چونکہ شوکت یوسف زئی صاحب نے جانا ہے، شوکت صاحب آپ سے میں پہلے آخری سوال کر لوں. آپ یہ بتائیے گا، جو پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ صوبے، آپ نے، میرے لیے یہ خبر ہے کہ پی ٹی اے کہہ رہی ہے کہ صوبے مزید بننے چاہیے. کس طریقے سے بننے چاہیے؟ ریفرینڈم ہونا چاہیے یا 2/3 میجورٹی پارلیمنٹ میں آئے اور اس کے ذریعے، یا نئے انتخابات ہونے چاہیے اس نعرے پہ کہ ایک نئی کانسٹیچوئنٹ اسمبلی جیسے ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ تو آئین میں بہت بڑی بنیادی تبدیلی ہوگی نا نئے صوبے بننے کے بعد. تو آپ کس چیز کو آپ کی جماعت سپورٹ کرے گی؟ دیکھیں جی، جس میں شفافیت ہو، دیکھیں عوام کی رائے جاننا تو بہت ضروری ہے اور عوام چاہتی ہے، اس لیے کہ آپ جو بتائیں نا شفافیت کس میں ہوگی آپ کے خیال میں؟ شفافیت کس میں ہوگی؟ کیونکہ سب سے زیادہ شور تو آپ ہی نے مچانا ہے کہ شفافیت نہیں ہے. سب سے زیادہ دیکھیں، ہم نے یہ بھی دیکھ لیا نا کہ غیر شفافیت میں کتنا بڑا نقصان ہوا ملک کا. شفافیت یہ ہے کہ الیکشن کرائے جائیں، صاف اور شفاف الیکشن کرائے جائیں، بالکل غیر جانبدارانہ. اور اس کے بعد پھر جس طرح لوگ کہتے ہیں 1971 کا الیکشن شفاف تھا، لیکن اگر شفاف الیکشن ہو اور اس کے بعد وہ اسمبلی آئے اور وہ چھوٹے صوبے بنائے تو بالکل بنانے چاہیے، اور یہ اسی نعرے پہ بھی ہونا چاہیے. دیکھیں اگر لوگوں نے وہ کیسے بنائی، یہ جو پوچھ رہا ہوں نا اس میں دیکھیں، میں شوکت صاحب سوال نہیں سمجھے آپ. وہ کیسے بنائیں؟ ایک صوبے کی اسمبلی نہیں ہے آپ کی جماعت سے، وہ کہتی ہے ہم قراردادی پاس نہیں کرتے، تو پھر کیسے آپ اس صوبے کو تقسیم کریں گے؟ تو اس لیے کیا ریفرینڈم ہونا چاہیے یا نئے الیکشن اس بنیاد پہ ہونے چاہیے؟ صاف بات کریں. دیکھیں میں صاف بات کر رہا ہوں، اگر ریفرینڈم پہ بھی چلا جائے نا، لیکن اگر ریفرینڈم فری اینڈ فیئر ہو، اور اس کا حل یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ کو یہ اختیار دیا جائے، شفاف الیکشن کرایا جائے، تو وہ بہتر آپشن ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وفاق میں حکومت آتی ہے اور اس کے صوبوں میں حکومت آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر وہ یہ چیز آسانی سے کر جائے گی. اور یہ دیکھیں اب ضرورت ہو گئی ہے. اب یہ پرانی باتیں پہ نہ چاہیں کہ جی ایک صوبہ جو ہے وہ اپنے ساتھ اتنا بڑا وہ اس کو لے کے پھرے، نہیں ڈیلیور کر سکتے ہیں اور نہیں ہو رہا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا کہ جی 20 گھنٹے کام کر رہے ہیں، 20 گھنٹے تو مزدور بھی کام کرتا ہے، تو اس کا کیا مطلب وہ امیر ہو جاتا ہے بیچارہ؟ وہ تو امیر نہیں ہو سکتا ہے نا، کیونکہ یہ جو 20 گھنٹے کے کام ہے نا، وہ آپ کا ویژن ہی نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی وہ ہے ہی نہیں. تو مزدور کو اتنا غریب بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ شوکت یوسف زئی صاحب ہم سے بات کرنے کا. جن سے میں آتا ہوں آپ کی طرف، مجھے اختیار ولی صاحب سے اس سوال کا جواب لینے دیں. اختیار ولی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کی جماعت کا کیا سٹینڈ ہے؟ کیا صوبے تقسیم ہونے چاہیے، مزید صوبے بننے چاہیے جو آج بات ہو رہی ہے، اور جس پہ پی ٹی آئی نے تو سپورٹ کر بھی دیا ہے؟ تو اگر نئے صوبے بنائے جائیں تو طریقہ کار کیا ہوگا؟ ریفرینڈم ہوگا؟ کیونکہ انہوں نے تو کہا ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں نے اور عوام کرنا ہے. ریفرینڈم کے ذریعے کریں گے، 28ویں ترمیم کے ذریعے کریں گے، یا نئے انتخابات کے بعد کریں گے؟ سار عالم صاحب، وقفے سے پہلے میری بات بیچ میں ٹوٹ گئی تھی تو وہ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. میں تھوڑا سا اس کے تسلسل میں اس بات کو رسپونڈ کرتا ہوں. ذرا پھر تیزی سے اور بریفلی کیے. میں جلدی سے کرتا ہوں. گڈ گورننس وہ تبھی آتی ہے، اور گڈ گورننس از اے کی ٹو سکسیس. گڈ گورننس از اے کی ٹو اسٹرانگر اکانومی، ٹو پیس، ایوری تھنگ. یہ گڈ گورننس جو ہے یہ ساری چیزوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور اب گڈ گورننس اس سسٹم کے ساتھ جس میں آپ ابھی شوکت صاحب بات کر رہے تھے، یہ سسٹم اتنا بوسیدہ ہو چکا ہے کہ جو بندہ جیت جاتا ہے وہ تو جیت جاتا ہے، لیکن جو ہار جاتے ہیں وہ اس کی جیت کو مانتے نہیں ہیں، وہ نتائج کو تسلیم نہیں کرتے. پھر وہ کینچا تانی کرتے ہیں، کبھی سوشل میڈیا کو ملک سے باہر بٹھا کے آپریٹ کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، اور وہ ریاست کا بازو مروڑنے میں کامیاب ہو جائے تو سمجھ لیں کہ اٹس ناٹ اے ہارڈ اسٹیٹ، اٹس اے سافٹ اسٹیٹ. تو یہ اس کی تشریح ہے. اب بات آتی ہے گورننس کی، سیم جو آپ نے سوال کیا صوبوں کی. گورننس کو بہتر بنانے کے لیے صوبوں کا مزید بننا وہ ہے، ضرورت ہے. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں، فوج کی پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کو مجھے اس میں کوئی نیگیٹو چیز نظر نہیں آتی. اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے
कि they are also the part of the system, they are part of the रियासत, they are part of the state. और इस स्टेट में जब चीजें खराब होंगी, सब पर छत जब बैठेगी, जमीन फटेगी, आग लगेगी, तो उसमें उन्होंने भी जलना है, इसमें अदलिया ने भी जलना है, इसमें अवाम ने भी जलना है, इसमें पार्लियामेंट ने भी जल जाना है. अच्छा वो ठीक है, थोड़ा सा अगर हम सब्सटेंटिव बात कर लें बजाय इधर उधर की जमीन फटने की, मुझे ये बताएं कि क्या आपकी जो इत्तेहादी है पीपल्स पार्टी वो इस पे मान जाएगी? आपने भी सूबों की तादाद बढ़ाने की बात कर दी, पीटीआई भी मान गई है, और मौलाना फजल रहमान की जमात शायद अभी नहीं मानी. आपके जी काम जो सियासतदानों को करना चाहिए था मिल बैठ कर वो करते, कि वो गवर्नेंस को बेहतर बनाते. जैसे हालात हमारे चल रहे हैं, मतलब तो मिल बैठ के बने हुए हैं. मोहसिन नकवी आपकी काबीना के मेंबर हैं, वजीर दाखिला हैं, वो पीसीबी के चेयरमैन भी हैं. बिल्कुल. तो वो और हुकूमत क्या होती है, वो रोजाना हर कैबिनेट मीटिंग में वो बैठते हैं. तो आपने कभी आपस में ये बात नहीं की कि गवर्नेंस बेहतर की जानी चाहिए? ये बेहतर होता कि मोहसिन नकवी अपनी ये बात जो है ये वजीर आजम साहब के साथ कैबिनेट मीटिंग में कर लेते, वो ज्यादा बेहतर होता. वहां से उनको कोई जवाब मिलता, तो यहाँ पे करके आकर बताते तो वो ज्यादा बेहतर होता, बहुत अच्छा उसका रिजल्ट होता. आपके ख्याल में उन्हें बाहर ये बात नहीं करनी चाहिए थी? उससे पहले फेज 1 होता. हर गिनती का भी एक तरीकेकार होता है, अगर पहले वो वहां से शुरू करते तो वो शायद ज्यादा बेहतर. अब पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, आप कहते हैं कि बेहतर होता है, फायदा ज्यादा होता. हाँ जी. अगर उन्होंने फेज 2 पहले कर लिया, मतलब पब्लिकली बात कर ली, तो आपके ख्याल में इसका आपकी हुकूमत को नुकसान हुआ, आपकी हुकूमत की क्रेडिबिलिटी को नुकसान हुआ इससे कि नहीं? देखिए, मैं लेट मी रिपीट इट अगेन. आई एम वेरी क्लियर के मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, that is not against the शहबाज शरीफ गवर्नमेंट, that is against the system. के मौजूदा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया है. मौजूदा सिस्टम आप ही चला रहे हैं ना, आपकी हुकूमत चला रही है ना सिस्टम. हम अभी आए हैं इस सिस्टम में, तो हमसे पहले लाडले भी आए हैं. 4 साल हो गए आपको आए हुए. सिस्टम सर 4 साल हुए हैं ना, 4 साल में हमने डूबती नैया को बचाया. और उससे पहले अगर सियासत में आपकी जमात 35 साल से है, कम है. हमने हमारा दिया हुआ आप पाकिस्तान से उठा लें अब सारा आलम साहब, बचता क्या है? ठीक, बचता क्या है? उठाए हमारी सड़क, हमारी बनाई हुई जो पुल हैं, जो हमारे एयरपोर्ट्स हैं, अस्पताल हैं, जो हमने दिया हुआ है, जो बचता है ना वो जो. अच्छा मैं आप जनरल साहब से उनको लेना चाहता हूँ गुफ्तगू में. एक जुमला जी. ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, इट्स कॉल ऑफ अटेंशन, तवज्जो दिलाओ नोटिस है कि पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठे, अपना जो दस्तूरी जमहूरी हक है वो अदा करें. ठीक है. लेट मी कन्फेस, मैं ये मानता हूं कि पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल. ठीक है. अब मैं जनरल जाहिद साहब से बात कर लूं, और आपकी बात आखिरी आपने कहा कि मुस्लिम लीग नून का किया हुआ निकाल लें, तो बाकी बचता क्या है? जो बचता है ना वो कल मोहसिन नकवी साहब ने आपको बता दिया है, वो बचता है.